Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. As you know, this is the Ayatollah Foundation channel, and we are here to discuss our new topic about the subject of political science, and its topic is geographical approach, which is related to the previous lecture, historical approach, and its main topic is traditional approach. ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम अप्रोचेस पढ़ रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कितनी अप्रोचेस हैं और वो क्या क्या हैं और कौन कौन से काम करती हैं। तो जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था वो था हिस्टोरिकल अप्रोच के ऊपर। उसके बाद है जियोग्राफिकल अप्रोच, यानी जो जियोग्राफी है हमारी ज़मीनी अप्रोच है, उसके अंदर उस पॉलिटिकल साइंस टेस्ट का नुक्ता नज़र क्या रहा है, और उस अप्रोच के देखते हुए हम पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से मसाइल को हल कर सकते हैं एक कंट्री के अंदर, एक सूबे के अंदर, एक शहर के अंदर, या फिर दुनिया के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले इट इफ़ेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जो जियोग्राफिकल अप्रोच है इसके असर से मुतासिर होते हैं हर ज़िंदगी के रुख इंसानों की। ठीक है, मुतासिर नहीं होती यानी असर अंदाज होते हैं हर रुख। ठीक है, उसमें क्या आता है, सोशल, समाजी, उनके ताल्लुकात, कल्चरल, इकोनॉमिक, लाइट थोड़ा इकोनॉमी, उनकी रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीव्स, customs, clothing, shelters, architecture, agriculture, industry, resources, climate and soil। ठीक है, जो इंसान ज़ात है उसकी लाइफ जो है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट के ऊपर ये असर अंदाज करती है क्या जियोग्राफिकल अप्रोच, ज़मीनी नुक्ता नज़र। ठीक है, यानी एक दुनिया के हिस्से के किसी भी थोड़े से ज़रे के ऊपर रिसर्च की जाए उसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। सही है, तो इसके बाद है इट इज़ ट्रू ऑफ पॉलिटिकल लाइफ एंड इंस्टीट्यूशंस। ये जो है पॉलिटिकल लाइफ जो है और उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडस्ट्री क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल लाइफ के अंदर। ठीक है, और ये सही है। क्लाइमेट वगैरह है उसको देखा जाएगा, जैसे ज़रात है उसको देखा जाएगा। ये पॉलिटिकल लाइफ के अंदर एक इंस्टीट्यूशन का काम करते हैं। अब इसके ऊपर एक रिटन कोट कहें या फिर एक डेफिनेशन जो है छोटी सी जियोग्राफिकल अप्रोच को समझाती है, वो ये है, द लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, सीज हैज़ क्लियरली अ बियरिंग ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी जो लोकेशन है, जगह है, जाए वकुआ है, किसकी, माउंटेन्स की, रिवर की, सीज की, जो कि डिफाइन करती हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उन कंट्रीज़ की क्या है दुनिया के अंदर। हर चीज़ के ज़रे ज़रे को ये देख के उसकी नाप तुलना की जा सकती है वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल साइंस में, उसके ये चीज़ें। ठीक है, अब इन पे अगर हम नज़र डालेंगे तो ये एक बड़ी बहस छिड़ जाएगी और इस पे बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं। हम खुद इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें इनके अंदर मिलती हैं, क्या कैसे कंट्री इनकी वजह से डेवलपमेंट में अपनी में जो है प्रोग्रेस लेता है, क्या क्या करता है। सो ये मेन चीज़ें हैं जियोग्राफी के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, अब जियोग्राफिकल कंडीशंस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जो बरसात वगैरह होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि ये इस चीज़ में हम लोग इसको बांटते हैं कि ये ज़रा पे यहाँ पे बरसात होगी, ये होगी, नहीं, ये एक नेचुरल निज़ाम है। ठीक है, कि किस टुकड़े में ज़मीन के में कहाँ पे कितनी
رین فال ہوتی ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس کے فائدے نقصانات سارا کچھ اس میں ہوتا ہے. یہ چیزیں حالات دیکھے جاتے ہیں جیوگرافیکلی. ٹھیک ہے. ڈفرینسز ان ٹیمپریچر، وہی بات کلائمیٹ، موسم کو دیکھا جائے گا، اس کے اندر برسات، اس کا تاپمان، ٹیمپریچر، ٹھیک ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. یہ حالتیں ہوتی ہیں. جیسے کوئی علاقے جیسے ناردرن ایریاز ہیں وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، ویسے ہی سادرن جو ہے انٹارکٹیکا میں کتنی برف ہے، ساؤتھ میں بھی برف ہے، نارتھ میں بھی برف ہے. ٹھیک ہے. جو بیچ والا حصہ ہے اس میں موسم ہر طرح کی ہے، اس میں ہر کنٹری ویری کرتا ہے ٹیمپریچر ہر کنٹری کا. کوئی زیادہ ٹھنڈا ہے، کوئی ریگستان میں ہے، کوئی کیا ہے. یہ اسپیکٹس ہوتے ہیں جیوگرافیکلی، اور ان اپروچ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو جیوگرافیکلی بھی ایک مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. The availability of rails, roads and other means of the transport communication. ٹھیک ہے. اطلاعات وغیرہ ٹرانسپورٹیشن یعنی جو وہیکل وغیرہ یوز ہوتے ہیں ان کے لیے ٹرین ٹریک کتنا ہے، روڈز وغیرہ، یا پھر دوسرے ٹرانسپورٹ کے ذریعے جیسے ایئرپورٹ. ٹھیک ہے. یہ بھی اب ہر ملک میں ایئرپورٹ تو ہوگا لیکن کوانٹٹی کتنی ہے، ان کی سروس کیا ہے، وہ کتنے یوز ہوتے ہیں، کیا افیکٹو ہے، کون سی لوکیشن میں ہے، یہ سارا کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو عام روڈ ہے اس پہ ہی جہاز اڑا دیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا جیوگرافیکلی بھی ترقی میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اور ان سے مسائل وغیرہ بھی پیدا ہوتے ہیں. صرف ہمارے ساتھ نہیں، دنیا کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، دنیا کے ممالک کا بیچ میں بھی ہوتا ہے. مطلب جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں مسئلہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. آج نہیں تو کل کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی انٹریکشن کے دوران کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ ایک نیچرلی چیز ہے انسانوں کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نو ڈاؤٹ جیوگرافی انفلوئنسڈ پولیٹیکل لائف. Geographical conditions on the foreign policies decisions of a country or state is geopolitics. جو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جغرافی جو ہے انفلوئنس ہوتی ہے پولیٹیکل لائفس کے ذریعے. یہ انسٹیٹیوشن بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کی کنڈیشن یہ بتاتی ہیں فورن پالیسیز میں، اور ڈیسیجن میکنگ کرتی ہیں کسی بھی کنٹری کے لیے، اسٹیٹ کے لیے، جس کو کہا جاتا ہے جیو پولیٹکس. اب اس میں ایک مثال دوں. پاکستان چلا جائے کسی بھی کنٹری کے پاس کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کر دو، ہم آپ کو ایگریکلچر کا یہ فصل دیتے ہیں، پھر چاہے وہ ویٹ ہو یا رائس ہو. ٹھیک ہے. یہ چیز اب ہو سکتا ہے ہیوی رین فال ہو جائے، ان میں سے کوئی چیز جو اس فورن پالیسیز میں یوز کی گئی ہیں ان کو دینے کے لیے وہ ڈوب جائے تو حالات خراب ہوئے نا. تو یہ کنٹریز ایک دوسرے کے یہ چیزیں وغیرہ دیکھتے ہوئے ڈیسیجن میکنگ کرتی ہیں، اور اس پروسیس کو جیو پولیٹکس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک دوسرا جو ہے ایڈولف ہٹلر کا کوٹ، وہ ہے جرمن ریس واز اے ماسٹر ریس وچ وڈ رول دا ورلڈ. یہ جو ایڈولف ہٹلر تھا جرمنی کے اندر، وہ بول رہا تھا کہ یہ جو جرمنی لوگ ہیں نا، یہ ماسٹر ریس ہیں، یہ اعلیٰ نسل کے ہیں، دنیا کے اندر سب سے اونچے ہیں. یعنی ایسے سمجھیں کہ اس کو اونچی کلاس اس نے درجہ دیا تھا. اور یہ تو تھی اس کے حساب سے کہ جرمنی کیا ہے، ایک
کنٹری ہے جو کہ جیوگرافی کے اندر ہی آتا ہے. اس میں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک زمین کے ٹکڑے کو کیسے اس نے امپورٹنس دلوائی. اذان آ رہی ہے. اور IR جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے وہ بھی لوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، ڈٹرمائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پرڈکٹ کیے جاتے ہیں کہ جو یہ ڈیسیجن ہم لے رہے ہیں اس کا فیوچر میں رزلٹ کیا ہوگا. IR میں یہ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے ویٹ کا مثال دیا تھا تو اس میں کانسیکوینس بھی تھے اور فائدے بھی تھے، کنٹری کے لیے بھی ان کے لیے بھی. سو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، geographical approach of political science which belongs to traditional approach. سو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھے. اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ نگہبان. اللہ حافظ.